شیخ جزولی فرماتے ہیں، بہت بڑا نام ہے بھائی، امت کو درود پہ تحفہ دیا۔ لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں کہ میں شہر سوس کے قریب سے گزرا، نماز ظہر کا وقت تنگ تھا۔ فرماتے میرے پاس پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی۔ قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا دو۔ وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی۔ اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے اپنا ٹھکانہ بتایا، کہاں کے ارادے ہیں منزل سے آگاہ کیا۔ پھر اس نے پوچھ لیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو نام بڑا معروف تھا، اس نے اپنے ماں باپ سے سنا ہوا تھا۔ اچھے لوگوں کے تذکرے گھروں میں ہوتے ہیں، تو شیخ کا نام جب لبوں پہ آیا تو وہ بیٹی کہتی کہ حضرت ناراض نہیں ہونا، میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ اچھا یہ بات کہہ کہ وہ بچی حضرت کے پاس سے گزری، کنویں پر آئی، اور کنویں پہ آ کے اس نے تھوک پھینکی تو چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ شیخ فرماتے میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا، اللہ کہانی کیا ہے؟ خیر فرماتے نماز پڑھی تو میں نے اس بچی کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا پڑھتی ہو، کیا وظیفہ کرتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتی حضرت میں صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہوں۔ فرماتے میں نے اس کو اللہ کا واسطہ دیا، بتاؤ تو صحیح بیٹا کیا پڑھتی ہو؟ تو اس نے کہا حضرت ایک بات پہ بڑا فخر ہے، میں بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اور ساتھ اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت ادا کی ہے کہ میرے کریم ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سر راہ کنواں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لواب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ وہ لوگ تو اداؤں سے پیار کرتے تھے۔ تو یہ مبارک لواب حسین ابن علی کو نصیب ہوا، دنیا میں آئے تو پہلی غزہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب نصیب ہوا۔ حضور نے سیدہ فاطمہ کو فرمایا کہ 7 دن بعد عقیقہ کر دینا، سر کے بال اتار کے چاندی کے برابر وزن کر کے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا۔ اچھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی نا تو اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مدت رضاعت، دودھ پلانے والی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آغاز میں ام فضل کا نام لیا، وہ خواب ذہن میں ہے نا، انہوں نے کہا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آیا، تو حضور نے فرمایا اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے گا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ جب حسین ابن علی کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت حسن کی مدت رضاعت ختم نہیں ہوئی تھی، تو حضور نے ام فضل کو فرمایا کہ چچی میرے اس بیٹے کو دودھ آپ پلایا کریں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت 7 سال 7 ماہ کچھ دن رہے۔ حضور نے زندگی کے آداب سکھائے اور حسین ابن علی نے 7 سال اپنے نانا جان سے امت کی محبت سیکھی۔ امت کے لیے میرے نبی رو رو کے دعائیں مانگتے تھے، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے۔ اچھا ایک دفعہ شہزادوں میں سے کسی نے، وہ زکوٰۃ کی کھجوریں آئی تھیں، تو کسی نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی، تو حضور نے کھجور منہ سے نکالتے ہوئے فرمایا کہ یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں ذرا رکنا ہے 2 لمحوں کے لیے۔ کیا ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں؟ صبح سے شام اور شام سے صبح تک ظاہر ہے ہم بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، اس میں پردیس بھی ہے، اس میں 18-20 گھنٹے مزدوری بھی ہے، کم زیادہ جتنی بھی کرتے ہیں، تو کیا اس بات کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے، یا پھر جائز ناجائز دونوں کو جمع کر لیتے ہیں؟ جب جائز ناجائز دونوں جمع ہوں گی تو پھر وہ اولاد کے لیے رزق حلال نہیں ہوگا، مناسب نہیں ہوگا، اور ایسے رزق سے پلنے والے وجود آنے والے کل میں خیر کی توقع ان سے نہیں رکھی جائے گی۔ ہم نے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے اور وہ بڑی محتاط زندگی گزارتے تھے۔ ایک صحابی نماز فجر ادا کرتے ہیں فوراً گھر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا ہم بیٹھ جاتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں۔ حضور نے ایک دفعہ روک لیا، کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ سنیے گا، احتیاط سنیے گا۔
عرض کی حضور میرا جو ہمسایہ اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہے، جب صبح کے وقت جب مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں نا تو کچھ کھجوریں ٹوٹ کے میرے بیڑے میں گرتی ہیں، جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں بے خبری میں بچے وہ کھجوریں اٹھا کے کھا نہ لیں، تو میں جلدی جلدی جا کے وہ کھجوریں اٹھا کے اس کے بیڑے میں پھینک ہوتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف کی احتیاط ہے، تو اس لیے اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی ان کے پیٹ میں جانے نہ دیجیے گا۔ بھائی جان دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایک لقمہ اگر حرام کا کھایا جائے نا تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی اگر رزق پاک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے رزق حلال اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دولت عثمان مانگا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے برکت والا رزق مانگا کرے۔ کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کے پاس بہت ساری دولت ہے، لیکن جب آپ ان سے حالات پوچھیں گے تو وہ شکر کے کلمات نہیں نظر آئیں گے، بلکہ یہی کہیں گے کہ یار بس مر گئے، کاٹا پہ گیا، نقصان ہو گیا۔ یہ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ زبان پہ شکر کم اور شکایتیں زیادہ، گلے شکوے زیادہ، اور حالات کا ہی جو نا وہ رونا روتے ہیں۔ لیکن ہم نے بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں، بالکل معقول سا وظیفہ، 20,000 ہوگا، 25,000 ہوگا، 5-6 بچے ہیں، کرائے کا مکان ہے، اور ظاہر ہے یہ معاشی بحران آیا ہوا ہے تو مشکل تو ہے۔ آپ ان سے پوچھ کے دیکھو، سناؤ کیسے ہیں حالات، تو طمانینت کا نور نظر آئے گا۔ بلکہ بعض لوگ تو بڑے والہانہ، اللہ دا بڑا ہی شکر ہے بھاجی، حالات بڑے ہی سونے نے، اللہ نے کسی دا محتاج نہیں کیتا، شکر ہے اللہ دا، جڑا دن چڑھتا ہے وہ اللہ رزق دیتا ہے، اللہ مہربان۔ یہ آپ نے لوگوں سے سنا ہوا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جناب بہت ساری دولت ہوگی لیکن ان کے پاس وہ برکت والی کہانی نہیں ہوگی۔ اپنی اولاد کو جو جائز ہے وہ دیجیے گا، جو اولاد کے لیے جائز نہیں بھائی اپنی نسلوں کو ان چیزوں سے بچائیے گا۔ تو میرے کریم نے، شہزادے نے کھجور منہ میں رکھی تو حضور نے منہ سے کھجور نکالتے ہوئے کیا فرمایا کہ یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ 7 سال حضور کے زیر تربیت رہے، اللہ کا حکم آیا، حضور بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور پھر یہ شہزادے اپنے بابا جان اور والدہ کی زیر تربیت آئے۔ اچھا سنیے گا بھائی جان، یہ ماحول کی برکات عرض کرنے لگا ہوں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی والدہ کے ہاں آئے تو یہاں ماحول کیا تھا؟ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا، آپ ایک تو دودھ بھی پلاتی تھی، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ مصلی بچھا کے ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی تھی۔ ایک دن اللہ سے کہہ دیا، عرض کیا کہ یا اللہ راتیں بڑی مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اللہ فاطمہ کو ایک رات دے دے، تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لو۔ اور والد گرامی کا مزاج سنیے گا، کسی نے حضرت علی سے کہا کہ جس کی عبادت کرتے ہو کبھی اسے دیکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے اتنی دیر تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا۔ اتنی دیر سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو، یہ گھر کا ماحول ہے۔ بھائی جان اولاد کو نیک بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ کے پاس ہے بالکل آسان طریقہ یہ کہ آپ خود نیک بن جاؤ۔ اولاد کو نمازی بنانا تو خود نمازی بنو، اولاد کو شب زندہ دار بنانا تو خود شب زندہ دار بنو۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے، اور امام زین العابدین ایک دن میں 1,000 نفل ادا کیا کرتے تھے، 1,000 نفل۔ ہم تو فرض نماز نہیں پڑھتے، یہ فرض نماز کے علاوہ کی بات کروں، 1,000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ گھر سے چیزیں ملتی ہیں نا بھائی، گھر سے مصلی ملے گا تو سجدے ملیں گے۔ دیکھیے یہ ہر باپ کا خواب ہے کہ میری اولاد کو دنیا کی ہر نعمت ملے، اور اس کے لیے بڑی محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ بھی دیتا ہے۔ بڑے گھر بھی بنے، بڑی گاڑیاں بھی خرید کے دی بچوں کو،
لیکن انتہائی معذرت سے اولاد کو اگر ہم نہیں دے سکے تو مصلی نہیں دے سکے، اگر اولاد کو نہیں دے سکے تو ہم درود کی تسبیح نہیں دے سکے۔ تو یہ گھر کا ماحول ہے نا۔ سیدہ زینب جب کربلا سے واپس تشریف لاتی ہیں تو خواتین حاضر ہوئیں، انہوں نے آ کے پوچھا کہ خاندان نبوت پہ کربلا میں مشکل گھڑی کون سی تھی؟ کربلا میں 72 لوگ راہ خدا میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، خیموں کو آگ لگائی گئی، وہاں شہزادوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ داستان تو کربلا کی بڑی جو ہے نا وہ تڑپا دینے والی ہے۔ کیا سیدہ زینب نے وہ تڑپتی ساری داستان سنائی کہ ننھے علی اصغر کے حلق میں تیر لگا، 2 شاخہ تیر، اور وہ بیٹا وہی تڑپ کے خاموش ہو گیا؟ اس تڑپتی شہادت کا تذکرہ سیدہ زینب نے ان خواتین سے کیا؟ کیا علی اکبر کا تذکرہ کیا کہ اس کے بڑے بھائی کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کیا؟ کہ جب حضرت علی اکبر میدان میں آنے لگے تو والد گرامی سے کہتے ہیں ابا جی مجھے اجازت دیجیے۔ کہا اپنی پھوپھو سے اجازت لو۔ تو کہا پھوپھو میں کس کا بیٹا؟ کہا آپ میرے بیٹے ہو۔ تو کہا حسین کس کا بیٹا؟ کہا قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ حسین نبی کا بیٹا ہے۔ کہا پھر اپنے بیٹے کو نبی کے بیٹے پہ قربان ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ علی اکبر جس کی شکل رسول اللہ سے ملتی تھی میدان میں آیا، 18 سالہ جو نوجوان یار، اور کئیوں کو ذبح کر کے واپس آیا اور آگے کہا ابا جی 2 گھونٹ پانی مل جائے نا تو دیکھیے گا کہ ان نلائکوں کو میں کس طرح لتاڑتا ہوں۔ حسین ابن علی اپنی خشک زبان جو ہے وہ علی اکبر کے منہ میں رکھ دیتے ہیں۔ تھوڑی سی تراوٹ آئی تو یہ بیٹا میدان میں آیا، دشمن چال بدل چکا تھا، اب کے بار دور سے پتھر مارنے شروع کیے۔ اللہ اکبر! یہ پتھر رخسار پہ بھی لگے، یہ پتھر ہونٹوں پہ بھی لگے، یہ پتھر سینے پہ بھی لگے، یہ پتھر سر پہ بھی لگے ہوں گے۔ جب پتھر لگے تو حسین کا بیٹا خود کو سنبھال نہ سکا، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اور آواز دے کے کہا ابا جی مجھے سنبھال لیجئے گا۔ راوی کہتا اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی، اور آپ جوان اتنے دکھائی دیتے تھے کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں کوئی بال سفید نہیں تھا۔ لیکن کربلا میں جب 18 سالہ جوان تڑپا اور تڑپ کے اپنے ابا جان کو آواز دی، اور حسین بڑھاپے میں اپنے بیٹے کو کربلا کی مٹی سے اٹھا کے خیمے تک لائے اور آگے صرف اتنا کہا کہ مالک حسین کا یہ جوان علی اکبر قبول فرما لے۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت امام کی داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ کیا وہ اچانک سفیدی کا اتر آنا اور کربلا کے میدان سے جوان علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کے خیمے تک لانا اور لا کر کے خدا سے یہ عرض کرنا کہ اللہ جوان حسین کا پتر قبول کر لے، کیا سیدہ زینب نے یہ تڑپتی داستان سنائی؟ کیا حضرت قاسم جو حضرت حسن کے بیٹے ہیں، 9 سال عمر ہے بھائی، بچپنا ہے، اور یہ بچہ بھی آ کے حضرت امام حسین سے کہ چچا مجھے اجازت دیجئے، اور یہ بچہ چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں آیا تو سیدہ زینب نے وہ چھوٹی سی تلوار لے کر کے میدان کی طرف رخ کرتے ہوئے اس بچے کو جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر واپسی اس کی لاش کو اٹھا کر خیمے تک لاتے ہوئے کا تذکرہ سیدہ زینب نے کیا کہ مجھے جو ہے وہ حضرت قاسم کی شہادت نے تڑپایا، حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، کیا وہ تڑپتی کہانی سنائی؟ سیدہ زینب جب مدینے سے کربلا آئی تو اس وقت گود بھری ہوئی تھی، اور جب واپس پلٹی تو گود خالی تھی۔ اون و محمد کا تذکرہ کیا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان ظالموں نے جو ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ، خیموں کو آگ لگا دی، تو کیا وہ تذکرہ کیا؟ سننے والے نے سوال اسی لیے کیا تھا کہ شاید کہ اس لیے شاید کہ یہ تذکرہ ہوگا، لیکن سیدہ زینب نے ان عورتوں سے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ آپ فرماتی ہیں کربلا میں ہمارے اوپر مشکل گھڑی وہ تھی جب خیموں کو آگ لگی اور بچے ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے۔ آپ فرماتی بچوں کو جمع کرنے لگے اور لاشیں اکٹھی کرتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ وقت جس میں بچی اور لاشوں کو اکٹھا کیا وہ وقت زیادہ لگا، تو آپ فرماتی مشکل گھڑی وہ تھی کہ ہماری مغرب کی نماز میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، مغرب کی نماز میں
بھائی قضا نہیں ہوئی، تاخیر ہوئی ہے۔ یہ مصلی گھر سے ملا تو یہ مصلی کہاں تک آیا؟ کربلا تک آیا نا۔ اور آج کسی کو نماز کی ہم دعوت دیں، ہم کہتے کپڑے ہی نہیں پاک، 2.5 صدی بھی پڑھ آیا۔ ہاں یہ باتیں ہوتی ہیں اور ویکھی جائے گی اگلیاں گلاں اگے نے۔ یہ باتیں ہم لوگ نہیں کرتے۔ جسے کچھ نہیں آتا وہ ہمیں سیدھے ہو جاتے، وہ کہتا مولوی بخشے گئے اسی بھی بخشے جاواں گے۔ محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے۔ محبت دعویٰ، عمل دلیل۔ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ جو حسینیت کے ہم نعرے لگاتے کھوکھلے ہو گئے۔ بھائی جان حسین ابن علی کے نام کی نیاز بانٹی، نعرے لگائے، ان کی یاد میں آنسو بہائے، کیا محبت یہاں آ کے خاموش ہو جاتی ہے؟ ہاں تڑپنا بھی محبت ہے۔ ان کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو پانی پلانا، یہ بھی محبت ہے۔ لیکن بھائی جان حسین نے تو کربلا میں بھی مصلی بچھایا تھا، سیدہ زینب نے تو کربلا میں بھی مصلی بچھایا تھا، تو یہ مصلی کیوں نہیں ہمارے گھروں میں نظر آتے؟ ہم نے اولاد کو بہت کچھ دیا یار، وہ خواب جو ہم نے زندگی میں دیکھے اور ان خوابوں کی تکمیل کے لیے ہم نے دوڑ لگائی اور خواب پورے بھی ہوئے، گھر ملا، گاڑی ملی، بنگلہ ملا، اچھا لباس ملا، اچھا کھانا ملا، سب کچھ دیا۔ ہمارا سوال یہ ہے مصلی کیوں نہیں دیا؟ ہمارا سوال ہے کہ درود کی تسبیح کیوں نہیں دی؟ ٹیڑھ پیڑ تے سر پیڑ تے بس نماز چھوڑ دی۔ بھائی جان ادھر بیٹے بھتیجے بھائی قربان ہو گئے یار، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ محبت تقاضا کرتی ہے ہم سے، محبت عمل مانگتی ہے۔ تو 7 سال حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے ساتھ رہے اور بڑی محبتیں وصول ہوئی۔ ان کے پیار کی میں بات سناؤں گا۔ حسین سے میرے نبی کا پیار کتنا تھا، کندھوں پہ سوار کیا۔ میرے نبی سجدے میں جاتے ہیں، حسین پشت پہ آتے ہیں تو میرے نبی تسبیحات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر سنیے گا، حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے کوئی اپنی حاجت کہنا تھی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صحابہ کا انداز سنیے گا، صحابہ جو ہے وہ حضور کے در دولت پہ لگ کے بیٹھ جاتے۔ اگر کوئی بہت اہم ضروری کام ہوتا تو وہ انگلیوں کے پوروں سے دستک دیتے تھے، یہ ادب کا تقاضا تھا۔ حضور تشریف لائے، حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے اپنی حاجت کہی اور واپس آنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور نے چادر اوڑھی ہے اور اس میں حرکت سی محسوس ہوئی۔ تو میں نے عرض کیا حضور اس میں کیا ہے؟ تو حضور نے یوں چادر کو کھول دیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک طرف حضرت حسن لپٹے تھے اور دوسری طرف امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ اور حضور فرماتے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے اے اللہ تو ان سے پیار فرما۔ یہ محبت تھی میرے نبی کی حسین ابن علی سے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے رازدان ہیں۔ حضور جو کان میں بات کہتے ہیں نا وہ حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ایک دن والدہ سے کہا کہ مام میں نے حضور کی اقتداء میں جاہری نماز مغرب کی نماز پڑھنی ہے، آپ اجازت دیں، اور ساتھ ماں کو محبت سے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کی بھی درخواست کروں گا۔ ماں نے اجازت دے دی، حضور کی اقتداء میں مغرب کی نماز پڑھی اور حضور وہیں بیٹھ گئے، وظائف میں مشغول ہو گئے۔ عشاء کا وقت ہو گیا، با جماعت نماز ادا کی، حضور حجرہ عائشہ کی طرف چل دیے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کروں گا، تو حضور تو گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ فرماتے میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے ہو لیا، قدموں کی آہٹ سنی، حضور کا رخ انور سیدھا ہے، قدموں کی آہٹ سنی، حضور وہیں رک گئے۔ پہلے حضور نے فرمایا کون ہے، پھر خود ہی فرمایا حذیفہ ہے۔ عرض کیا جی حضور حذیفہ ہے۔ محبت کی بات سنیے گا، حذیفہ کس لیے آئے تھے؟
اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے۔ حضور عشاء کے فرض پڑھ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور حذیفہ حضور کے پیچھے پیچھے کیوں گئے؟ کہ حضور سے عرض کروں کہ حضور میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دے۔ حضور رک کر کے فرماتے ہیں کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ ہے۔ عرض کی جی حضور حذیفہ ہے۔ تو میرے نبی فرماتے حذیفہ اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بخشے، اللہ تیری ماں کو بخشے، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ کام کیا تھا؟ یہی کام تھا نا بھائی، ماں کی مغفرت کی دعا کرنی تھی۔ تو کہا جو دعا تھی وہ تو میرے نبی کے لبوں پہ ہے۔ پھر سنیے گا حضور نے فرمایا حذیفہ میرے پاس فرشتہ آیا ابھی ابھی، اس سے پہلے کبھی وہ زمین پہ نہیں آیا، اور اس نے آ کے پیغام دیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بڑی محبت وصول ہوئی حسین ابن علی کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن علی کی زبان اس طرح چوستے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ حضور سیدہ فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حسین رو رہے تھے، فرمایا سیدہ حسین کے رونے سے میں محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ بڑی محبتیں تھی بھائی جان، بڑی محبتیں نصیب ہوئی۔ حضرت امام حسین نے اپنے نانا جان سے امت کی محبت، امت سے بے پناہ پیار سیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں والی زندگی دی حضرت امام حسین کو۔ اور پھر آئیے ایک دو بات اور بھی عرض کروں گا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے ماحول سے بھائی جان اور کیا سیکھا؟ تواضع، انکساری، اخلاق، اخلاص، یہ ساری چیزیں انہیں گھر سے نصیب ہوتی ہیں۔ مہمان نوازی، خدمت گزاری، یہ ساری چیزیں گھر سے نصیب ہوتی ہیں۔ سنیے گا، امام سفر میں تھے تو سر راہ کچھ مساکین زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو یہ شہزادہ پاس سے گزرا۔ بڑا وہ ہوتا ہے، واصف علی واصف کہتے ہیں، جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں، یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہے۔ تو مساکین نے جب نواسے رسول کو دیکھا تو دوڑ کر کے انہوں نے گزارش کی کہ آپ ہماری دعوت قبول نہیں کرتے؟ بھائی جان آج لوگ سٹیٹس کا خیال رکھتے ہیں، کہا ہماری دعوت نہیں قبول کرتے، آپ وہیں ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ اور آج تو غریب بندہ مر جاتا ہے ترلے کر کر کے، حضرت گالی نہیں سنتے، معذرت سے کہوں گا۔ اور اگر کوئی امیر زیادہ کال کرتا تو جناب وہ کہتا ہے پیغام بھیجتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ ہاں ایسا رویہ ہم نے دیکھے ہیں۔ اور ادھر کیا ہے، شہزادہ رسول، نواسے رسول زمین پہ بیٹھ کے بھائی، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا۔ اچھا جب کھانا کھا لی تو آپ فرماتے کہ میری آرزو ہے کہ کبھی موقع ملے تو آپ بھی میری دعوت قبول فرمائیے گا۔ ایک تو وہیں بیٹھ گئے نا، آج تو اپنے برابر بھی نہیں نا بیٹھنے دیتے۔ مجھے وہ شخص نہیں بولتا، جب ہم ایک جگہ حاضر ہوئے تو ایک کمرے میں 5-7 چارپائیاں لگی ہوئی تھی، ہم بھی وہاں جا کے بیٹھ گئے، تو اچانک کچھ لوگ حملہ آور ہوئے، لیکن ہوئے محبت سے، انہوں نے ترلے سے کہا کہ ذرا تھوڑی دیر واسطے باہر چلانا۔ ہم باہر آئے، انہوں نے چارپائیاں اٹھائیاں باہر نکال دی، اور ایک چارپائی جو سامنے دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس پہ کچھ تکیے لگے تھے، بس وہیں باقی جگہ خالی، نیچے وہ قالین تھے یا دریاں تھیں جو بھی تھیں۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ اب آپ اندر آ جائیں، ہم آپ وہاں بیٹھ گئے۔ ہمیں سمجھ چل گئی کہ اب کیا ہونے والا ہے، تھوڑی دیر تک وہ آئے گا، اور باقاعدہ دیکھیں یہ شعوری طور پہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ تشریف لائے، خود جو ہے نا وہ جناب وہ خوبصورت چارپائی پہ بیٹھے، اور انہوں نے ہمیں جس طرح بادشاہ سلامت تشریف لا کے ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں بیٹھ جائیں، یہ برابر بھی نہیں آج بیٹھنے دیتے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ میں ایک درس میں حاضر ہوا اور میں کھڑا ہو کے تقریر نہیں کر سکتا، مجھے کمر کا مسئلہ ہے اور ٹانگ کا بھی مسئلہ ہے، تو وہ بچے، میں نے کہا بیٹا میرے لیے بھی کرسی لے آؤ جب میں نے خطاب کرنا تھا، تو وہ لے آئے، تو میں نے محسوس کیا کہ اسٹیج پہ کچے مگوئیاں اور سرگوشیاں شروع ہو گئی ہیں۔
لیکن خیر میں بے نیاز بیٹھا رہا. لیکن جب کرسی آئی تو میں اٹھ کے بیٹھنے لگا تو وہ جو ساتھ ان کے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھائیں اور واپس لے جائیں. خیر وہ 2 لمحوں کی وہ کیفیت تھی. وہ کرسی واپس لے گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یا تو بیٹھ کے کر لیں یا پھر کھڑے ہو کے کر لیں, ہم آپ کو حضرت کے برابر نہیں بیٹھنے دیں گے. میں نے کہا اگر پیر صاحب زمین تے بیٹھے ہوتے پھر اسی ٹویا کر کے تھلے بڑھ جائیے. بھائی جان گردن میں سریانی گاڈر ہے ان لوگوں کے, بخار چڑھا ہوا ہے ان لوگوں کو. وہ یار نبی کا نواسا ہے یار, قد دیکھو کتنا بڑا ہے. وہی زمین پہ بیٹھ کے یار, اور ان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. اور کیا فرماتے کہ مجھے بھی موقع دیجئے گا, میرے ہاں بھی تشریف لائیے گا. بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا محسوس نہ کریں. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کی زندگی کے مختلف گوشے, اس میں ہم بات کریں تو بات بہت ساری ہو سکتی ہیں. میری عادت ہے میں زیادہ لمبا خطاب نہیں کرتا, اور بعض کا دوست اس بات پہ شکوہ بھی کرتے ہیں آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ خطاب نہیں کرتے. ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ بہر صورت تشنگی وہ قائم رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حسین ابن علی کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ان بچوں کی, ظہیر بھائی اور ان کی پوری ٹیم جو ماہانہ درس قرآن کا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہم سب کو یہاں جمع کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کی بہتر جزا دے. آپ بھی ان کے معاون بنا کریں. ان کی مدد یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ دوستوں کو شامل کر لیا کریں, تو زیادہ لوگ آئیں گے تو زیادہ لوگوں تک پیغام چلا جائے گا. باقی تھوڑے بھی ہوں گے تو ہم نے تو بات سنانی ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما, قدم قدم پر حسنات عطا فرما, زندگی شان کی, موت ایمان کی عطا فرما, سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. اے اللہ جتنے آئے احباب گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں بھیج دے, سب کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ان کے رزق میں, عمر میں برکت عطا فرما. درس قرآن کے دائی ظہیر بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر عطا فرما, ان کی محنت جستجو کاوش قبول فرما. اے اللہ درس قرآن کا صلہ انہیں دنیا آخرت میں عطا فرما. قرآن کی نوکری میں زندگی اور اسی نوکری میں اے اللہ ہمیں موت نصیب فرما, اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. کل ہمارے جامعہ کا ایک بچہ روڈ ایکسیڈنٹ میں دنیا سے چلا گیا, اور انتہائی ہونہار بچہ تھا. اچانک ہی وہ ہم سے جدا ہوا. اس میں اللہ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہوئی تھی. اقبال کا حافظ تھا اور اپنی کلاس کا نہیں جامعہ کا ٹاپر تھا, اور بھی بڑی ساری خوبیاں تھیں, لیکن اچانک داغ مفارقت دے کے چلا گیا. اللہ اس بیٹے کی مغفرت فرما, اے اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرما. اے اللہ اس کے والدین کو صبر اور اجر عطا فرما. ایک 1.25 سال پہلے شادی بھی ہوئی اس بیٹے کی, ایک ہی بیٹا ہے 4 ماہ کا, اور اس کو یتیمی کا داغ دے کے چلا گیا. اللہ اس یتیم بیٹے کی حفاظت فرما. میرے مالک ہمیں مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اچھے اعمال کر کے آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ.